بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ما یقولہ بعد تغمیز المیت، یعنی مرنے والے کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سنت طریقہ، مستحب طریقہ کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا، کون سے الفاظ کہے، تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، الفاظ ہے، وہی ہمارے لیے مسنون ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمزه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمى وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبري ونور له فيه۔ رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوئے جبکہ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں۔ ابو سلمہ کے گھر والے رونے اور چلانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے لیے بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اسی پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجات ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے بعد ان کے پیچھے رہنے والوں میں ان کا حلقہ بنا اور ہمیں اور ان کو اے رب العالمین معاف کر دے، اس کی قبر کشادہ فرما اور اس کی قبر کو روشن فرما دے۔ اس حدیث میں ہے شقا بصرہ، شقہ کا مطلب ہے پھٹنا یا پتھرا جانا، بصر نگاہ، یہ شقہ کا فاعل ہے اس لیے اس کے اوپر رفع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مہدیین زجا فزجا، زجا کا مطلب ہے چیخ و پکار یا شور مچانا۔ اسی طرح مہدیین کا مطلب ہے ہدایت یافتہ لوگ، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اسلام کی طرف اور اپنے رسول کی طرف رہنمائی فرمائی۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب کوئی وفات پا جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، فرمایا کہ بے شک روح جب قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے لگتی ہے، اس لیے وہ کھلی ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان آنکھوں کو بند کر دیں۔ پھر فرمایا فزج الناس من اہلی، ان کے گھر والے چیخو پکار کرنے لگے، رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ دیکھو اس وقت میں تم جو الفاظ کہو گے، جو بھی تم بولو گے، فرشتے اس پر آمین کہیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ صحیح الفاظ بولو، یعنی وہی کچھ بولو جو تمہارے لیے بھلائی والا ہے، تمہارے لیے خیر و عافیت والے ہیں، اور ایسے الفاظ نہ بولو جو تمہارے لیے بد دعا ہوں، جیسے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت مجھے کیوں نہیں آ گئی، ہم تو برباد ہو گئے، ہم سب ہی مر جاتے، یہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا فرمائی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی وفات پا جائے تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ مغفرت کی دعا کروائیں، اسی طرح جو ان کے گھر والے ہیں ان کو صبر کی تلقین دیں۔ تو اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ، مستحب طریقہ معلوم ہوا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وفات کے وقت جب کسی کے پاس حاضر ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو ہمیں انہی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ باب ما يقال عند المیت
وما یقولہ من مات لہ میت، میت کے پاس کیا کہا جائے اور مرنے والے کے ورثاء کے پاس کیا کلمات کہے جائے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون۔ قالت فلما مات ابو سلمہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان ابا سلمہ قد مات۔ قال قولی اللہم اغفر لی ولہ وآکبنی منہ عقبہ حسنہ۔ فقلت فعاقبنی اللہ من ہوا خیر لی منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ مسلم ہکذا۔ اذا حضرتم المریض او المیت علی الشک، ورواہ ابو داود وغیرہ المیت بلا شک۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو اس کے لیے اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، یعنی اللہم اغفر، اے اللہ مجھے اور اس کو بخش دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ پس میں نے انہی الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ جل شانہ نے مجھے ان سے بہتر بدل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ مسلم میں اس طرح ہے جب تم مریض یا میت کے پاس آؤ، یعنی شک کے ساتھ روایت ہے، مگر ابو داود وغیرہ میں بغیر شک کے المیت کے ساتھ روایت ہے، یعنی جب تم میت کے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی ایک دعا سکھائی کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء کون سی دعا پڑھیں، کون سے کلمات پڑھیں۔ تو اس میں بتایا کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت ام سلمہ کو اس دعا کے پڑھنے کا فرمایا، یعنی اللہم اغفر لی ولہ وآکبنی، عاقب کا مطلب ہے جانشین ہونا یا اچھا بدلہ، وآکبنی منہ عقبہ حسنہ۔ تو اس وقت حضرت ام سلمہ جو ہے وہ یہ دعا کرتی رہی کہ مجھے ان سے اچھا بدلہ مل جائے، تو اللہ جل شانہ جو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے اچھا بدلہ دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے زیادہ اچھا کون ہوگا، کون ایسا شوہر ہے جو مجھے ابو سلمہ سے اچھا ملے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو تب اس دعا کا اثر معلوم ہوا۔ تو گویا کہ یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پھر اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد تصیبہ مصیبہ فیقول ان للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا آجرہ اللہ تعالی فی مصیبتہ واخلف له خیرا منہا۔ قالت فلما توفی ابو سلمہ قلت کما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخلف اللہ تعالی لی خیرا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے، اس کی جگہ اسے بہتر جانشی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس طرح دعا کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر جانشی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ اس حدیث مبارک میں بتایا کہ اگر کسی پر کوئی بڑی مصیبت آن پڑے تو وہ کیا کہے،
تو اس بڑی مصیبت میں بھی اسے چاہیے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھے کہ ہر چیز اللہ کی تھی اور میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ کے فیصلے کو مانے گا، تسلیم کرے گا، صبر کے ذریعے اجر پائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ فرمایا اس حدیث میں بھی اسی بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ والی یہ جو دعا فرمائی اس کو پڑھے۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اس شخص کا یعنی کہنے والے کا یقین یہ ہوگا کہ ہر چیز اگرچہ بعض چیزوں کی نسبت میری طرف ہے مگر ہر چیز حقیقت میں خدا ہی کی ملک میں ہے، اور جس شخص میں یہ بات ہوگی تو وہ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرے گا، بلکہ صبر اور رضا کے دامن کو کبھی نہ چھوڑتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے گا، اور پھر اس کو یہ مصیبت بھی کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں لگے گی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اس سے بندہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے، اس کا دنیا میں رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنی اس مصیبت کی وجہ سے اجر و ثواب پاتا ہے، کیونکہ جب وہ صبر کرے گا تو صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکته قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قضیتم ثمرة فؤادی فیقولون نعم فیقول فماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ تعالی ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ بتلاتے ہیں اس نے تیری حمد کی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس کو ترمذی نے اس کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فؤادہ یعنی دل، اس کی جمع افئدہ آتی ہے۔ حمد یہ باب سامع یسمعو سے، حامدہ یحمدو سے آتا ہے اور اس کا مصدر ہے حمدن۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، یعنی کسی کی فضیلت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنا، وہ حمد کہلاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بچے یا بچی کا انتقال ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے بچے کی جان لے لے، تو دیکھیں بچے سے جو محبت ہوتی ہے انسان کو وہ اپنی ذات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بچہ سے مراد اولاد ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو جو شخص اپنے اولاد کے انتقال پر جزا فضا کی بجائے اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کرے تو وہ اللہ یہ کہے کہ یہ تو میری اولاد اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، تو اس پر اللہ جل شانہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کروا دیتے ہیں۔ پھر اس گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے مصیبت کے وقت بھی اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی حمد بیان کی، تو اسی مناسبت سے اس کے بدلے میں جو اس کو گھر دیا گیا اس گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ، رواہ البخاری۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بندے کے لیے میرے پاس جب میں اس کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے، جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔
احتسابہ کا مطلب ہے گمان کرنا، شمار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا۔ تو مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی عزیز و محبوب جیسے اولاد، باپ، ماں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جسے وہ بہت محبوب رکھتا تھا انتقال کر جائے، پھر وہ اس پر صبر کرے تو اس صبر کرنے کی بنا پر اللہ جل شانہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل آخرت ہوتے ہیں، جو آخرت کی طرف نظر کرتے ہیں، ان میں سے ان کی کوئی محبوب چیز مر جائے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، تو اس سے بڑی سعادت ملتی ہے، یعنی صبر کے بدلے وہ سعادت یہ کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رضا تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بدلہ عطا فرمایا صبر کرنے کا۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال ارسلت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم اليه تدعوه وتخبره ان صبيا لها او ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع اليها فاخبرها ان لله تعالى ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذکر تمام الحدیث متفق علیہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کا پیغام بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ ان کا بچہ یا فرمایا بیٹا موت کی آغوش میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد سے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، اس سے کہہ دو کہ اللہ کے لیے ہے جو اس نے لیا، اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، بس اس کو حکم دیں کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، اور باقی حدیث بیان فرمائی۔ رسول بمعنی قاصد یعنی بھیجا ہوا، اس کی جمع رسول آتی ہے۔ اس حدیث میں یہ حدیث اگرچہ پہلے گزر چکی ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ لے کر آئے، کیونکہ یہ حدیث بھی یہاں باپ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کہ جس کے گھر پر موت کا حادثہ ہو تو اسے کیا کہا جائے، یعنی اس کو صبر کی تلقین کی جائے اور پھر اس صبر کے بدلے اجر کی امید اسے رکھنی چاہیے، اسے یہ بتایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی بیٹی کو نصیحت کی، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے کوئی وفات ہو جائے تو اس کو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ جب وفات ہو جائے تو اس کے بعد گھر والوں کو کیا کہنا چاہیے، کون سی دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقے بھی سکھائے، تو ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، تو ان کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور اسی طرح ہمیں اس مصیبت کے وقت میں بھی اجر ملے گا، اور اگر ہم جزا فضا کریں گے تو اپنے اس اجر کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سنتوں پر، ان تمام مستحب طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔